او بڑا بھائی آپ کا کیا کہتے ہیں ڈیول میننگ سا آپ کا وہ تھا، تنقید تھی. اچھا خٹک صاحب، میں اختیار صاحب آپ کی اجازت سے، گویا یہ کہ آپ کا بھی حوالہ دیا انجینئر صاحب نے، انہوں نے کہا آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسی کوئی خواہش تھی نہیں مولانا صاحب کی. شاید خٹک صاحب، آپ جن رہنماؤں کا پی ٹی آئی کے تذکرہ کیا ہے زیاد صاحب نے، وہ بہرحال درست ہیں، وہ سارے آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے مولانا صاحب کی بڑی تعریف کی تھی. ہمارے اپنے پروگرام میں مجھے فردوس شمیم نقوی صاحب بڑے کلیئر یاد پڑتے ہیں، بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی کے اور دیگر رہنما ہیں جو کہ بڑی سخت ترین تنقید کرتے ہیں مولانا صاحب پہ. وہ اس حد تک کہتے ہیں کہ ایک ڈبل گیم جو ہے وہ کیا گیا. بیرسٹر سیف صاحب نے بھی تنقید کی تھی ایک مرتبہ، وہ بلکہ مجھے یاد ہے اس پروگرام میں بیرسٹر سیف بھی تھے اور کامران مرتضیٰ بھی تھے، تو انہوں نے کامران مرتضیٰ کو ڈائریکٹلی یہ والی تنقید کی کہ آپ نے ایک ڈبل پالیسی یا ڈبل گیم سا آپ نے کھیلا 26ویں ترمیم میں. اور شوکت بسرا، یہ تو کل کی بات ہے، ان کی بات ان کی زبانی سنیے گا کہ آپ کے ہی جو کولیگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا فرما رہے تھے کہ انہوں نے لطف الرحمان صاحب کو خود سنا تھا عدالت میں یہ سرگوشی کرتے ہوئے. سنیے گا ان کی زبانی. کشمدید گواہ اس لیے ہوں کہ ایک ایک چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کورٹ میں گئے ہم لوگ، جج صاحب نے کہا بھائی جب استعفیٰ دے دیا کوئی ضرورت نہیں اس کی ایکسیپٹنس کی، منظور ہو گیا. پھر لطف اللہ صاحب میدان میں آ گئے اور مولانا صاحب کی جو اصل سیاست کا چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے آیا. لطف اللہ صاحب اور میں اس کورٹ میں موجود تھا، بلیو کیجئے گا لطف الرحمان صاحب، سر آپ حلف مت لینے دیجئے. مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہم سب نے چیزیں لے لی ہیں، اگر وزیر اعظم کو لگ گیا ہے، ہارے ہوئے تھے سارے، تو آپ کو ہم صوبہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دھکا دے کے مولانا صاحب کہا کہ میں نے دھکا کے نہیں تھا، پہلے انہیں دسو. اب جو ان کا غصہ ہے اس بات پہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو بندے توڑ کر دیے جائیں گے، آپ کی حکومت بنائی جائے گی. جی اوور ٹو یو شاہد صاحب. اب آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ نے تعریف کرنی ہے مولانا صاحب کی، آپ کے جو شوکت بسرا صاحب جس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود سنا اور خود دیکھا لطف الرحمان صاحب کو یہ گفتگو کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت وہ اپنی سیاست میں آزاد ہے، اور میں ضیاء الرحمان صاحب کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا سی ایم شپ کے لیے یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق تھا اور وہ انہوں نے استعمال کیا. اور رہی بات جو آئی ان کا جو مارچ ہے، تو اگر وہ سیریس معنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظام کے خلاف اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس حوالے سے وہ ہمیں اعتماد ملے اور ہمیں لگے کہ ہاں واقعی ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے مارچ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہم ان کی سپورٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایک سٹیج کے اوپر کھڑی بھی ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جو مولانا فضل الرحمان یا GUI کا ماضی ہے اس کو دیکھ کے تو ہمیں بھی بڑے خدشات ہیں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کہ یہ بات چیت کر کے پھر بعد میں مکر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری خواہش تھی کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے، جو ہمارے خیبر پختونخوا میں 2/3 کی میجورٹی ہے، وہ حمایت بھی کریں اور ہمارے ساتھ سٹینڈ بھی لے، کیونکہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو گورنر راج ایمرجنسی کے حوالے سے جو بعض گشت تھی، تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے ہمارے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی واحد اس وقت ایک جمہوری جو عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے جو ووٹوں کے ذریعے قائم شدہ ہے. باقی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور قومی اسمبلی میں تمام کے تمام فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے لوگ ہیں. اگر اس ملک میں جو ڈاکی شدہ مینڈیٹ ہے یا جو 26ویں آئینی غیر قانونی ترمیم ہے، تو ان ایشوز کے اوپر ہمارا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہمارا اتفاق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے کردار سے ان چیزوں کو ثابت کریں گے. باقی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا، ووٹ مانگنا، یہ ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے، یہ ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. لیکن شوکت بسرا صاحب کی میں اس بات کو ضرور سیکنڈ کروں گا کہ دوہرا معیار، دوہرا سٹینڈرڈ جو ہے یہ ناقابل قبول ہے.